کہتے ہیں کہ یہ آرام گئے نور جہاں ہے. جاؤ جاؤ اس کی ویران قبر سے پوچھو کہ تیرے نام کا تو ڈنکا بجتا تھا, تیرے سامنے تو مغل بادشاہ تیرے پاؤں میں پڑ گیا تھا, آج تو کیوں زیر زمین سو گئی؟ یہ مکڑی نے جالے کیوں تن دیے؟ تو ارک غلام میں نہانے والی خاتون تھی, آج تیری ہڈیاں بوسیدہ, تیری قبر ویران, تیرے اوپر آنے والا کوئی نہیں, کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں آتا. ہے کوئی ہاتھ اٹھانے نہیں جاتا کیونکہ فاتحہ پڑھ دوں. جاتے ہیں تو سیر کرنے جاتے ہیں. ان عبرت قدوں کو دیکھو میرے بھائیوں, ان قبرستانوں میں جاؤ, دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائیں, جنہوں نے جھوٹ بولے, سود کھائے, رشوتیں کھائیں, ظلم کیے, قتل کیے, زنا کیے, شرابیں پیں, گانے سنے, رقص کی محفلیں سجائیں. جاؤ قبرستان فیصل آباد کا بڑا قبرستان تنگ ہوا پڑا ہے, قبر پہ قبر چڑھی پڑی ہے. یہ اپنا قریب کا قبرستان دیکھو, قبر پہ قبر چڑھ چکی ہے. ایک دن یہی مٹی ہوگی اور ہم ہوں گے. کائنات آباد ہوگی, دن چلتا رہے گا, گھر آباد رہیں گے, کام چلتے رہیں گے, کاروبار ہوتے رہیں گے, اولادیں مائیں بھول جائیں گی. کوئی تھی جو میرے لیے راتوں کو تڑپا کرتی تھی, اور باپ بھول جائیں گے. کوئی تھا جو میرے لیے سارا دن بازار کی جلسہ دینے والی گرم ہوائیں وہ کہتا میرے لیے کماتا تھا. یاد رکھنا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. یہ سب بے وفا, یہ سب بے وفا. صرف دو ہستیاں ہیں وفا والی, ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے, باقی سب بے وفا ہیں. سب بے وفا. اس نبی کو دعائیں دو جو 23 برس آپ کے لیے رویا, 23 برس آپ کے لیے تڑپا اور امت کہہ کر دنیا سے چلا گیا. اس نبی کو دعا دو جو تمہیں جانے سے پہلے سلام پیش کر گیا. 1 ہفتہ قبل عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جانے کا وقت قریب آ چکا ہے, میرا تمہیں آخری سلام ہو, اور تمہارے بعد جو میری امت آئے تو ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا. ارے میں تمہیں کہاں سے سمجھاؤں, تم کس سے وفا کر رہے ہو اور کس سے جفا کر رہے ہو؟ اور جس کی جدائی کو بے جان محسوس کر اٹھے اور ہائے پکار اٹھے. ادھر کھجور کا تنا, یہاں اللہ کا نبی ٹیک لگا کر خطبہ دیتا ہے, مجمع بڑھ گیا, ممبر بنایا گیا, ادھر میرے نبی کا گھر ہے. آج آپ گھر سے نکلے اور آگے بڑھے, یہ کھجور کا تنا کھڑا ہوا ہے. اس نے آج دیکھا کہ پہلے تو روز یہاں ٹیک لگا کرتی تھی, آج اللہ کا نبی آگے کیوں جا رہا ہے؟ اسے پہلے سمجھ میں نہیں آیا. جب دیکھا کہ اللہ کا نبی ممبر پہ چڑھ گیا تو اس کی ہائے نکلی, ہائے حنا حنین العشار. ہائے کیسی تھی؟ ویسے چیخا جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے جس کی جدائیوں پر بے جان تنے تڑپ روئے. اور اس نبی کو یہ گوشت پوست کی امت زخمی کر رہی ہے. اس کے طریقوں کو ذبح کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں سنت کی خیر ہے, کوئی گل نہیں ہے. وہ کوئی دل لے آؤ جو اللہ کا رسول سے محبت کرتا ہو, جبھی تو میری بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ کہو گے ایسے مولوی دیوانے بولتے رہتے ہیں, آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی. ارے ظالموں, ہمارا نبی تو یہ تو راکٹ سے چاند پہ پہنچے تو اپنے وجود سے عرش بھی پار کر گیا تھا. چاند تو 2,40,000 میل کے فاصلے پر ہے. اس نے انگلی کا اشارہ کیا تو اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. کس کے پیچھے سے چلنا چھوڑ چکے ہو جو یوں گیا کہ نبی دیکھتے رہ گئے, ابراہیم دیکھتے رہ گئے, سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی دیکھتے رہ گئے, عرش کے اوپر پہنچے اور جو اللہ کی طرف سفر ہوا تو عرش بھی دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا. 70,000 نور کے پردوں میں گم ہو کر اللہ کے جس کو سامنے کھڑے ہونے کا شرف نصیب ہو. یہ کیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ سنت کی خیر ہے, کر لو تو ٹھیک, نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. کسی سیاستدان سے پوچھو 1 ووٹ کی کیا قیمت ہے, یہ تاجروں سے پوچھو 1 روپے کی کیا قیمت ہے, کسی طالب علم سے پوچھو 1 نمبر کی کیا قیمت ہے. 1 نمبر کم پڑے تو پاس فیل ہو جاتے ہیں, 1 ووٹ کم پڑے جیتے باغی ہار جاتے ہیں. تو تم اس نبی کی سنت کو جو روزانہ ذبح کرتے ہو جو تمہارے لیے روتا روتا زخمی ہو گیا. اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر, اتنا تو نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے. آج وہ پیغام دے رہا ہے, صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا,
جو کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا. اور قیامت کا دن آئے گا اور دوزخ کو میدان محشر میں گھسیٹ کے لایا جائے گا. وہ ایک چیخ مارے گی. بڑے بڑے ابدال اولیاء، بڑے بڑے مجاہد شہداء علماء، کیا فاسق کیا فاجر زمین پہ جا گریں گے، کیا انبیاء کیا فرشتے زمین پہ جا گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی. اور فرشتوں نے تو دوزخ نہیں جانا، وہ بھی ڈر کے ہمارے زمین پہ جا گریں گے اور سارے انسان پکار اٹھیں گے نفسی نفسی. سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی. کیا آدم کیا نوح کیا ادریس کیا ابراہیم کیا موسیٰ کیا ہارون کیا یعقوب کیا اسحاق کیا یوسف کیا اسماعیل، آج کیا داؤد کیا سلیمان کیا یحییٰ کیا زکریا کیا یونس کیا عیسیٰ علیہ السلام. سارے نبیوں کے پکار نفسی نفسی. سنو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ، میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے میری جان بچا لے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. وہ نبی ہو کر کہیں میری جان بچا. ہم نمازیں چھوڑ کے روزے چھوڑ کے سود کھا کے ماؤں کو گالیاں دے کے باپ کو دھکے دے کے بھائیوں کے حق مار کے شرابیں پی کر گانے سن کر جھوٹی گواہیاں دے کر زمینیں دبا کر ناپ تول غلط کر کے جوئے کے کاروبار کر کے ہم ایسے میٹھی نیند سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں. آج خلیل اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا. آج کلیم اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا. آج ذبیح اللہ کو دیکھو کہہ رہا یا اللہ میری جان بچا. آج روح اللہ کو دیکھو عیسیٰ کہہ رہے یا اللہ میں ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. جب نبی بھول جائیں گے بیوی کب یاد کرے گی، باپ کب یاد کرے گا، ہم ان سب بیویوں کو یاد کریں گے، اولادیں کب یاد کریں گی، بھائی کب یاد کریں گے. لیکن ادھر دیکھو اس محشر کے میدان میں، اس میدان حشر میں ایک ہستی ہے جس کا نوحہ سب سے جدا ہے، جس کی فریاد سب سے نرالی ہے، جس کا رونا سب سے انوکھا ہے، جس کی دعا سب سے مختلف ہے، اس کی جھولی پھیلی ہے ہاتھ اور کوٹھوں میں. وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. واہ ایسا عالی شان نبی پا کر پھر امت اس کے سنتوں پہ چھریاں چلائے، پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرے. جیسے میرا نبی یتیم پیدا ہوا تھا، کوئی دایا اس کو لینے پہ تیار نہیں. آج میرے نبی کا دین یتیم ہو، نوجوان لینے کو تیار نہیں، انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے. تاجر لینے کو تیار نہیں، کہتا میرے نفع گھٹ جائیں گے، میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے. ذمہ دار لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری کھیتیاں اجڑ جائیں گی. سیاستدان لینے کو تیار نہیں، کہتے ہماری سیاست چلی جائے. حکمران لینے کو تیار نہیں، عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں، چیمبر کا وکیل لینے کو تیار نہیں. میں ان کو کیا رہوں، یہ باہر ریڑیوں پہ بیٹھ کر کیلے بیچنے والے، آم بیچنے والے غریب مزدور، یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہیں. جیسے میرے نبی کو ہر دایا چھوڑ کے چلی جاتی تھی، آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے. اے کوئی آج اس کا لینے والا نہیں رہا. نفس کے غلام، چیزوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، چٹخارے اور لذت کے غلام، کپڑے کے غلام، روٹی کے غلام، مکانوں کے غلام، نوکریوں کے غلام. اور میرے بھائیو وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا. کہہ رہے یا اللہ امتی. ایک اور واقعہ سنو، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نظام کیسا چل رہا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا.
आतबी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की कब्र पर बैठे हुए पढ़ रहे थे, एक बद्दू आया देहाती, कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपके रब का फरमान सुने हैं, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आपका रब कह रहा है, अगर आपकी उम्मत अपने नफ्सों पर जुल्म करके गुनाहों के बोझ उठाकर आपके दरबार में आ जाएं और ये अल्लाह से माफी मांगे और आप भी इनके लिए अल्लाह से माफी मांगे तो मैं इनको माफ कर दूंगा। फिर कहने लगा या रसूल अल्लाह, जेतो का मुस्तग़फ़रम बिज़ुनूबी मुस्तग़फ़िरन बिका इला रब्बी। या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास आया अपने गुनाहों का इकरार करके और आपको अल्लाह के दरबार में वसीला बना, अपने आपके अल्लाह से मैं ये मांगता हूँ कि आपके शफाअत से मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर उसने 4 शेर कहे, 2 शेर आज भी रोज़ा मुबारक पर लिखे हुए हैं। आज भी जब सलाम करने के लिए खड़े होते हैं तो 2 सफेद सुतून जो दाएं बाएं हैं जाली के, उस पर वो 2 शेर आज भी लिखे हुए हैं। 2 और हैं जो किताब में हैं। फिर उसने शेर पढ़े, क्या कहा, या खैर मन दुफनत फिल बिक़ाए आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन अलक़ाउ वल अकमु। वो ज़ात जो इस जमीन में जाके छुप करके सो गया, जिसकी बरकत से जमीन का अंदर भी बाबरकत हो गया, बाहर भी बाबरकत हो गया, अंदर भी खुशबुएं फैल गईं, वादियां पहाड़ भी खुशबूदार हो गए। नफ्सिल फिदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु, मैं कुर्बान जाऊं उस कब्र पर जिसमें आप आराम कर रहे हैं। फीहिल अफ़ाफ़ु व फीहिल जूदु वल करमु, सिर्फ आप ही इस कब्र में नहीं सो रहे बल्कि आपके साथ आपकी सखावत भी, आपका माफ करना भी, आपका दरगुजर करना भी, आपकी मेहरबानियां भी, आपकी अताएं भी आपके साथ ही मौजूद हैं। ये 2 शेर तो रोजे पर हैं और 2 उसमें आगे कहे, अंत शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमु। पुल सिरात कोई आसान घाटी नहीं है। और मेरे भाइयों, जिस चीज को अल्लाह ने कहा बड़ी वक़्त अदहा व अमर, ओ मेरे बंदो, आखिरत बड़ी है बतनाक खौफनाक है। आखिरत बड़ा कड़वा मसला है। तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। हमें शैतान ने कहा दुनिया बड़ा मसला है, दुनिया बड़ी अहम है, इसके पीछे दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ। अल्लाह उसके रसूल को भूल गए। 4 दिन की चांदनी पर हम बिक गए, फरोख्त हो गए। तो वो गुलसरात जहाँ वही पार लगेगा जिससे अल्लाह चाहेगा। 3000 बरस का सफर है, 3000 बरस। अंधेर है, रोशनी नहीं, बारीक है, चौड़ा नहीं, तेज धार है, नरम नहीं। उस पर वही पार होंगे जिससे अल्लाह चाहेगा। तो बद्दू कहने लगा, अंत शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हमारे पास तो कुछ है नहीं जिस पर हम पुल सिरात को पार कर सकेंगे। सिर्फ आपकी शफाअत होगी जिसके तो फैल अल्लाह हमें पार लगाएगा। अगर आपकी शफाअत नसीब न हुई तो फिर पुल सिरात से पार कोई नहीं निकलता। जब उम्मत पुल सिरात पर आएगी तो अल्लाह के नबी पुल सिरात का पाया पकड़ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे या रब्ब सल्लिम सल्लिम, ए मौला मेरी उम्मत को पार लगा दे, पार लगा दे। वसाहिबा कला अंसाहुमा अबदा मिन्नी सलाम अलैकुम मा जरल कलमु, मैं अबू बकर और उमर को भी नहीं भूल सकता। जब तक कलम वाले का कलम चले, कातिब का की किताबत चले, अदीब का अदब चले, लिखारी का कलम जब तक लिखता रहे, ए मेरे नबी, मेरा आप पर और आपके साथियों पर सलाम पहुंचता रहे, पहुंचता रहे। ये शेर पढ़े, ये अपने गिले सुनाए और उसके चला गए। आतबी को नींद आ गई, सो गए। एकदम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए। आपने फरमाया, हज़रत अराबी उठ आतबी, मेरे उम्मती को जाके पकड़ और उसे खुशखबरी दे कि तेरे रब ने तेरी बख्शिश कर। और जो दुनिया से जाकर भी अपनी रहमतें नहीं भूला। तुम गुलिस्तान वाले कैसे जालिम हो, तुम फैसलाबाद वाले कैसे जालिम हो, मैं भी आपके साथ एक जालिम हूँ। मैं और आप, हम कैसे जालिम हैं, ये पूरी उम्मत कैसी जालिम है जो ऐसे नबी के तरीकों को छोड़कर
پتہ نہیں کہاں